السلام علیکم. میرے کہانی گھر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں. جب میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو اوروں سے مختلف پایا. مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے. بہت جلد معلوم ہو گیا کہ وہ انمول خزانہ ماں ہے جو میرے پاس نہیں ہے. بچپن سے میرے ذہن میں یہی بٹھایا گیا تھا کہ میری ماں مر چکی ہے. دادی نے پالا تھا لیکن پھپھو نے تو ان گنت عذابوں میں ڈالا تھا. ایک دادا تھے جو دل و جان سے مجھ کو چاہتے تھے. ان کی چاہت شہد جیسی میٹھی اور آب حیات جیسی جان بخش تھی. سچ کہوں تو بس میں ان کی وجہ سے جیتی رہی. دادا کی شخصیت بھرپور بااعتماد تھی کہ میں ننھی منی سی جان ہر آن دوڑی جاتی اور اپنا ہر دکھ ان سے بیان کر دیتی جبکہ والد سے ڈرتی تھی. اور دادی جان، ان کا رویہ تو بڑا عجیب سا تھا. کبھی بہت چاؤ کرتی اور کبھی ڈانٹ دیتی. غرض ان کے مزاج کا کوئی بھروسہ نہیں تھا. گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا. پھپھو، جن کو میں غصے سے بوا چمنی کہتی، ان کا اصل نام چمن آرا تھا. جب بھی میں کوئی کھیل کھیلنے لگتی یہ آ کر بگاڑ ڈالتی. گڑیا کا سجا سجایا گھر بکھیر دیتی. پڑھنے بیٹھتی تو کتاب اٹھا کر پڑھے پھینک دیتی. چلاتی کہ نالائق، آتا جاتا کچھ ہے نہیں تو کیا پڑھے گی، چل دفعہ ہو جائے یہاں سے. یہی تھا بس ان کا تکیہ کلام. مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے کبھی مجھے 1-2 منٹ سے زیادہ پڑھایا ہو. انہوں نے جب میٹرک کر لیا تو کالج چلی گئیں. کالج جانے کے تھوڑے دنوں بعد کافی بدل گئیں. محلے کے سارے لوگ ان کے بارے میں باتیں بنانے لگے. میں اب بچی نہ رہی تھی، خاص سمجھدار ہو چکی تھی. لوگوں کی باتوں کو سمجھنے لگی تھی. وہ کہتے تھے کہ چمن کے ماں باپ کی غفلت دیکھو، ان کو پتہ نہیں کہ بیٹی کس راہ راست پر چل رہی ہے. چمن آرا کے تو پر نکل آئے ہیں. کوئی دن نہیں جاتا تھا کہ ان کے بارے میں ایسی ویسی خبریں نہ اڑتی ہوں. میرے بھی کان کھڑے ہو جاتے. سوچ میں پڑ جاتی کہ میری پھپھو کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. دراصل دادی نے ان کو سر چڑھا رکھا تھا. دادا سمجھاتے تو جواب دیتی کہ اپنی عقل اپنے پاس رکھو، تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں. وہ یہ سوچ کر چپ ہو جاتے کہ گھر میں جھگڑا ہونے سے بدمزگی ہوگی اور میری پوتی پریشان ہوگی. انہی دنوں ابو نے دوسری شادی کر لی اور بیوی کو لے کر بیرون ملک چلے گئے. ان کے جانے کے بعد پھپھو آزاد ہو گئیں. کالج سے دیر سے لوٹتیں. وہ خوبصورت تھیں. کئی رشتے آئے مگر انہوں نے انکار کر دیا. وہ 3rd ایئر میں تھیں جب ایک رشتہ آیا. وہ اس رشتے پر نہال تھیں. دادی سے کہا کہ بس یہیں ہاں کر دو. دادی بولیں، انجان لوگ ہیں، دیکھے نہ بھالے، کیسے ہاں کر دوں؟ آپ کے نہیں، میرے تو دیکھے بھالے ہیں. میرے ساتھ ایک لڑکی پڑھتی ہے، یہ اس کا بھائی ہے. وہ میری گہری سہیلی ہے. غرض رشتے کے لیے انجان عورتیں 2-3 بار آئیں تو دادی سوچنے پر مجبور ہو گئیں. دادا سے ڈر تھا کہ غیر لوگوں کا رشتہ قبول نہ کریں گے. دادی نے ان سے کہا کہ یہ میری ایک رشتے کی بہن کے جاننے والے ہیں، اچھا گھرانہ ہے، لڑکا پڑھا لکھا ہے، امیر لوگ ہیں اور اپنی زمینداری ہے. انہوں نے بیٹی کی خوشی کے لیے اپنی طرف سے کہانی بنا کر دادا کو سنا دی. بات یہ تھی کہ پھپھو نے کالج آتے جاتے کسی لڑکے سے دوستانہ بنا لیا تھا. وہ اس سے گھر سے باہر باتیں کر لیتی. کچھ محلے کے لڑکوں کو پتہ تھا. وہ بدنام ہو رہی تھی مگر گھر والوں کو پتہ نہیں تھا. اور دادی بیچاری بھولی بھالی ہمیشہ گھر میں رہنے والی، انہوں نے باہر کی دنیا کب دیکھی تھی؟ انہیں زمانے کا پتہ نہ تھا. انہوں نے دادا کو اعتماد میں لیا اور رشتے کے لیے آنے والی خواتین کو ہاں کر دی. دادی نے لڑکے کو بس ایک بار دور سے دیکھا تھا. قد کاٹ، شکل صورت کا اچھا ہے، باقی سیرت کا بھروسہ اس کے گھر والوں کے کہنے سے کر لیا اور شادی کی تاریخ دے دی. شادی 1 ماہ بعد ہونی تھی. منگنی کی رسم البتہ سادگی سے انجام پا گئی. دادا نے منگنی والے دن بھی منیر کو نہ دیکھا کیونکہ منگنی میں انگوٹھی اور مٹھائی لے کر صرف خواتین آئیں. لڑکا نہیں آیا. اس کی ماں اور بہنیں کچھ رشتہ دار خواتین کے ساتھ آ کر منگنی کی رسم کر گئیں. پھپھو کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا. اسی خوشی میں انہوں نے 3rd ایئر کا امتحان بھی نہ دیا کہ بس اب 1 ماہ بعد شادی ہے. شادی سے ہفتہ بھر پہلے ایک شب آدھی رات کو دادی پانی پینے اٹھیں تو صحن کی دیوار کے ساتھ ان کو ایک سایہ نظر آیا.
मारे खौफ के इनकी चीख निकल गई और इन्होंने चोर चोर का शोर मचा दिया। तभी साया दीवार फलांग कर भागने लगा कि मोहल्ले के चौकीदार ने इसे पकड़ लिया। शोर सुनकर मोहल्ले वाले उठ गए और इन्होंने इसे पुलिस के हवाले करना चाहा। तब इस शख्स ने जान बचाने की खातिर लोगों से कहा कि मैं चोर नहीं, अहमद साहब का रिश्तेदार हूँ। लोग बोले, अगर तुम इनके रिश्तेदार हो तो आधी रात को क्या करने आए थे, वो भी दीवार फलांग कर? ये मिलने का कौन सा तरीका है? तुम दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर जा सकते थे। मैं दरअसल इनकी बेटी का मंगेतर हूँ और अपनी मंगेतर से मिलने आया था। रात गए दरवाजे पर दस्तक देना मुनासिब नहीं लगा तो दीवार फलांग गया। तमाम मोहल्ले वालों ने दांतों तले उंगलियां दांत ली। ये ऐसा बयान था जिस पर किसी को यकीन नहीं था। ताहम इन्होंने दादा को बाहर बुलाया और पूछा, अहमद साहब, ये आदमी खुद को आपका होने वाला दामाद बता रहा है, क्या ये बात दुरुस्त है? बदकिस्मती से ये है तो सच, लेकिन रात के तीसरे पहर इनका इस तरह आना मेरी समझ में नहीं आता। आप है तो बहुत सीधे और शरीफ आदमी, अगरचा हमारी समझ में तो आ गया है, और ये खुद भी कह रहा है कि आपकी बेटी से आधी रात को चोरी छुपे मिलने आया था। शायद पहले भी यूं ही आया करता होगा। अच्छा हुआ आपने इससे निस्बत तय करके इज्जत बचा ली, लेकिन अब जो रही सही इज्जत बची है, बेटी को इसके साथ रुखसत भी कर दीजिए। हम इसको आपकी शराफत के एहतराम में छोड़ दे रहे हैं और हवाला पुलिस नहीं करते। इन्होंने तो इसको छोड़ दिया, मगर पुलिस को इस वक्त तक खबर हो चुकी थी। किसी ने चुपके से फ़ोन कर दिया था, सो पुलिस मौके पर पहुंच गई और इन्होंने बता दिया कि ये आदमी वाकई चोर है, कई बार चोरी डकैती में अंदर हो चुका है। दादा जान से बोले, बड़े साहब, बेटी का रिश्ता तय करते हुए शायद आपने इस शख्स के बारे में अच्छी तरह छान पटक नहीं की थी। ये अच्छा हुआ कि वो पकड़ा गया, वरना आपकी बेटी की किस्मत तो फूट गई थी। वो तो इसको लेकर चले गए, मगर मोहल्ले वाले कब माफ़ करने वाले थे। इन्होंने फूफो के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कहीं और इनकी खूब बदनामी हो गई। इधर जब मुनीर को पुलिस ने खूब पिटाई लगाई तो इसने बता दिया, मेरी इस लड़की से राह चलते दोस्ती हुई थी और मैं वाकई इसको चाहने लगा। वो भी मुझसे शादी पर राज़ी थी। मैंने अपने घर वालों को राज़ी किया और मेरी वालदा और बहनें रिश्ता तलब करने गईं। रिश्ता मंजूर हो गया, शादी की तारीख भी तय हो गई, लेकिन मैंने कभी इस लड़की का घर नहीं देखा था। हम कॉलेज के करीब एक पार्क में मिलते थे। मुझे चमन से मोहब्बत हो गई। मैंने इसके साथ शराफत का बर्ताव रखा क्योंकि इज़्ज़त बनाना चाहता था, लेकिन इसको ये इल्म ना था कि मैं चोर हूँ। मुझको हमारे गिरोह के एक मेंबर ने बताया कि फ़लाँ घर में हफ्ते बाद शादी होने वाली है और वो लोग लड़की का काफ़ी जहेज़ और ज़ेवरात देने वाले हैं। ये इत्तला मुझको चमन के मोहल्ले के एक लड़के ने दी। इसकी माँ अहमद साहब के घर आती जाती थी और चमन की वालदा ने इसे बेटी के वो ज़ेवरात दिखाए थे जो वो इसे शादी पर देने वाली थी। इत्तला देने वाले लड़के ने मुझे अहमद साहब का घर दिखाया और मैं वहाँ चोरी की गर्ज से गया। मेरे साथ 2 और साथी भी थे जो बाहर खड़े थे। जब घर से किसी खातून की चोर चोर की सदाएं बुलंद हुईं, मेरे साथी भाग निकले, मगर चौकीदार ने दीवार फलांगते हुए मुझे पकड़ लिया। मुझे खबर न थी कि जिस घर में डाका डालने जा रहा हूँ वो मेरी मंगेतर का घर है, वरना मैं वहाँ क्यों जाता। वो ज़ेवरात तो खुद मेरे ही घर आने वाले थे। खैर, ये था हमारी सियानी फुप्पो की चालबाजियों का अंजाम, जो मुझको सता सता के मेरा जीना दोभर कर रही थी। इसके बाद फुप्पो के रिश्ते आने बंद हो गए। भला जिस लड़की की इतनी बदनामी हो चुकी हो, वहाँ कौन रिश्ता लेकर जाता है। रिश्तों के इंतज़ार में दादी घुलने लगी और चमन आरा बेगम के बालों में सफ़ेदी उतरने लगी। इनकी शादी की उम्र निकली जा रही थी। अब मैं मैट्रिक में थी और उम्र 16 बरस हो चुकी थी। मेरे लिए जो रिश्ता आता दादी चाहती कि फुप्पो को पसंद कर लें। इस तरह वो मेरे रिश्तों को भी गंवाने लगी। दादा ने मुझे कॉलेज में दाखिल करवाना चाहा तो फुप्पो ने मुखालफत की। तब मैं खूब रोई। मैंने कहा, अगर आज मेरी माँ ज़िंदा होती तो ये ना होता। तब बेइख्तियार मेरी फुप्पो के मुंह से निकल गया कि वो ज़िंदा तो है, चली जाओ इनके पास, वो कॉलेज पढ़वा देंगी तुमको। ये सुनकर दादा दादी का रंग पीला पड़ गया। मैंने दादा से पूछा, आपको मेरी जान की कसम सच बताइए, फुप्पो क्या कह रही हैं। तब दादा को सच बताना ही पड़ा। उन्होंने कहा,
واقعی تیری ماں زندہ ہے، لیکن وہ بھی تم سے نہیں مل سکتی، کیونکہ جب تمہاری ماں کی شادی ہوئی تھی تھوڑے عرصے بعد تمہاری دادی اور پھپھو سے اس کی لڑائی ہو گئی۔ انہوں نے تیرے باپ کے کان بھرے تو اس نے تمہاری ماں کو طلاق دے دی تھی۔ یہ واقعہ تب ہوا تھا جب تم پیدا ہوئی تھی۔ تمہاری دادی نے تم کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ یہ قصہ سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میری تو جیسے جان ہی حلق میں اٹک گئی۔ دادا سے کہا، آپ مجھے میری ماں کے پاس لے جائیں۔ یہ کہتے ہوئے میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ دادا سمجھانے لگے، بیٹی اب تو ماں سے نہیں مل سکتی، کیونکہ بعد میں جس گھر میں اس کی شادی ہوئی تھی وہ بہت سخت قسم کے لوگ ہیں، اور اب تو یہ بھی نہیں پتا کہ تمہاری ماں کہاں ہے۔ اس بات کا میرے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ میں چپ رہنے لگی، کھانا پینا چھوڑ دیا اور میری حالت بد سے بدتر ہونے لگی۔ تبھی دادا نے مجھے کالج داخل کرا دیا تاکہ اس کا دل بہلے۔ واقعی کالج میں میرا دل لگ گیا اور دھیان بٹا۔ میں اپنی پھپھو کی طرح نہیں تھی۔ میں نے کتابوں سے دل لگا لیا اور دل لگا کر پڑھا۔ والد نے تو لوٹ کر خبر نہ لی، یہاں تک کہ میں نے گریجویشن مکمل کر لی۔ اب دادا بوڑھے ہو گئے تھے اور کمانے سے رہ گئے تھے۔ ان کی ضعیفی دیکھ کر میں نے ملازمت کا ارادہ ظاہر کیا۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ قسمت اچھی تھی کہ جلد ہی ملازمت مل گئی، اور ملازمت بھی اچھی کمپنی میں ملی۔ وہاں سبھی تہذیب یافتہ اور شائستہ تھے۔ میں روز وقت پر دفتر جاتی، سکون سے کام کرتی اور وقت پر گھر آ جاتی۔ ایک روز میں اپنے آفس کے کمرے میں بیٹھی کام کر رہی تھی کہ ایک نوجوان جس کا نام مہتاب تھا میرے کمرے میں آ گیا۔ وہ مجھ سے سینئر افسر تھا۔ کہنے لگا، مس نازیہ، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کافی خوبصورت تھا۔ میں اس کے ماتحت تھی اور ملازمت میں بھی نئی آئی تھی۔ مجھے لگا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ سر، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معافی چاہتی ہوں، آئندہ خیال رکھوں گی۔ اس جواب پر وہ میرا منہ تکتا رہ گیا اور میں اتنا گھبرائی کہ ابھی وہ میرے کمرے میں ہی تھا کہ میں اپنی نشست سے اٹھ کر چلی گئی اور اپنی ایک ساتھی لڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ بعد میں مجھے اپنی اس بدتمیزی پر شرمندگی بھی ہوئی کہ کم از کم اس کی بات تو سن لیتی، آخر وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا۔ سوچنے لگی، واقعی کیا میں اندر سے اتنی کمزور ہوں کہ کسی کی بات سننے کا بھی حوصلہ نہیں ہے مجھ میں؟ 1 ماہ بعد ایک روز میں اپنی سیٹ پر بیٹھی کام کر رہی تھی کہ مہتاب آہستہ قدموں سے کمرے میں آیا اور میری سیٹ کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے اس کے آ بیٹھنے کا احساس ہی نہ ہوا اور میں سر جھکائے کام میں مشغول رہی۔ کچھ دیر بعد بالآخر وہ گویا ہوا۔ نازیہ، مجھ سے بات کرو پلیز۔ تم نہیں جانتی لیکن میں تم کو جانتا ہوں۔ میں تمہاری امی کا رشتہ دار ہوں۔ امی کا نام سن کر میں چونک گئی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرا یقین کرو، میں تمہاری سگی خالہ کا بیٹا ہوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر یہ واقعی سچ ہے تو میں ناحق اس سے بھاگ رہی تھی۔ ایک آس بندی شاید اس کے ذریعے ماں مل جائے، ماں سے مل پاؤں اور ان کے گلے لگ جاؤں۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں کون ہوں، کس کی بیٹی ہوں؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ جب تم نے ملازمت کے لیے درخواست دی تھی تب میں نے تمہارا اور تمہارے والد کا نام پتہ پڑھا تو پتہ چلا کہ تم کون ہو، لیکن اس درخواست میں میری ماں کا نام تو درج نہیں تھا۔ پھر بھی تم سے بات کر کے تصدیق تو کی جا سکتی تھی، کیونکہ میری ماں تو پتہ بتاتی تھی۔ تمہاری درخواست پر وہی پتہ لکھا تھا۔ اب ماں کی طلب اور چاہت مجھ پر غالب آ چکی تھی، لہٰذا میں نے وعدہ کر لیا کہ میں اس کی والدہ سے ملوں گی۔ ایک دن میں مہتاب کے ہمراہ اس کے گھر چلی گئی۔ اتنا پیارا گھر دیکھ کر میرا عجیب حال تھا، جی چاہتا تھا یہی رہ جاؤں۔ وہاں صرف اس کی ماں تھی جو میرے رشتے میں خالہ لگتی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا کنبہ تھا۔ اس کی ماں نے میرا منہ چوما اور بیٹی کہہ کر گلے لگا لیا۔ وہ لمحے میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میرا چہرہ خوشی سے سرخ ہو گیا تھا، جیسے مجھے میری سگی ماں مل گئی ہو۔ خالہ نے کہا، بیٹی میں ضرور تم کو تمہاری ماں سے ملواؤں گی، لیکن فی الحال ممکن نہیں، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ان دنوں سعودی عربیہ گئی ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے چند پرانی تصویریں دکھائیں۔ ان میں کچھ تصویریں ماں کی پہلی شادی کی تھی، جن میں وہ میرے والد کے ساتھ دلہن بنی بیٹھی تھی۔
میں ماں کو نہیں پہچانتی تھی مگر اپنے والد کو تو پہچانتی تھی۔ ماں کی صورت دیکھ کر میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ میں نے کہا، خالہ میں اب اپنی ماں کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، بیٹی ایک ہی صورت ہے ہمارے خاندان میں شامل ہونے کی کہ تم پہلے میری بہو بن کر ہمارے خاندان میں آ جاؤ، اس کے بعد تمہاری امی سے ملنا اور ان کے ساتھ رہنا آسان ہو جائے گا۔ ماں سے ملنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، مجھے ہر شرط منظور تھی، جبکہ مہتاب تو مجھے اچھا لگا تھا۔ میں بھلا کیوں کر انکار کرتی، حالانکہ جانتی تھی کہ اگر پھپھو اور دادی کو اس بات کی بھنک بھی پڑ جاتی کہ میں ماں سے ملنا چاہتی ہوں، وہ مجھ پر عرصہ حیات تنگ کر دیتی۔ میں نے خالہ سے کہا، میں تو آپ سے جدا ہونا ہی نہیں چاہتی، آپ سے میری ماں کی خوشبو آتی ہے۔ بہرحال اس روز تو میں وقت پر اپنے گھر پہنچا دی گئی، لیکن 4 دن بعد خالہ میرا رشتہ لینے آئیں۔ جب انہوں نے رشتے کی بات کی تو دادی کو پتہ چل گیا کہ یہ تو میری ماں کی رشتہ دار ہے۔ ان کا موڈ سخت آف ہو گیا۔ انہوں نے کہا، مہربانی سے ابھی اسی وقت چلی جاؤ، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میری سابقہ بہو نے تم کو بھیجا ہے تاکہ تم لوگ ہماری پوتی پر قبضہ کر سکو۔ خالہ نے لاکھ کہا کہ میری بہن نے مجھے نہیں بھیجا، ان کو تو کچھ پتہ بھی نہیں، مگر دادی نہ مانی۔ خالہ کے جانے کے بعد میں بہت روئی۔ زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ دادی ابھی تک میری ماں کا ذکر تک سننا نہیں چاہتی تھی، حالانکہ ماں کا حق بھی باپ کے برابر ہوتا ہے، مگر انہوں نے کبھی میری ماں کے حق کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ 2 ماہ کی بچی کو اس کی ماں سے چھین دیا اور پھر کبھی اس عورت کو اس کی بچی کی شکل تک دیکھنے نہ دی۔ یہ ظلم کی انتہا نہ تھی تو اور کیا تھا؟ آج خدا نے دادی کو اس ظلم کی تلافی کا موقع دیا۔ انہوں نے پھر بھی یہ موقع گوا دیا۔ دادا کو میرے دکھ اور پریشانی کا اندازہ تھا، لیکن وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ خدا کی مرضی، اگلے دن دادی اور پھپھو کسی کام سے لاہور چلی گئیں۔ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے پاس گئی تھیں۔ دادا نے میری اتری ہوئی صورت دیکھی، کچھ سوچا، میرے پاس آئے اور مجھ سے مہتاب کے بارے میں پوچھا، پھر پتہ پوچھ کر ان کے گھر چلے گئے۔ میں حیران اس وقت ہوئی جب اگلے دن شام کو مولوی صاحب کے ہمراہ مہتاب، ان کے 2-3 رشتہ دار اور ہمارے محلے کے 2 بزرگ ہمارے گھر آ گئے۔ دادا نے مجھے نیا جوڑا دیا جو خالہ لائی تھی، کہا کہ یہ پہن لو، میں تمہاری نکاح کر رہا ہوں۔ خالہ اور ان کی بیٹی نے مجھے تیار کیا اور میرا نکاح مہتاب سے ہو گیا۔ میں بار بار آنکھیں کھولتی اور بند کرتی تھی کہ کہیں یہ خواب تو نہیں، لیکن یہ خواب نہ تھا، حقیقت تھی۔ اور یہ بھی حقیقت تھی کہ جس قدر محبت میرے دادا جان نے مجھ سے کی تھی، کسی نے نہیں کی تھی۔ یہ وہی تھے جن کی بدولت مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی۔ پھر خالہ کے توسط سے میں 23 سال بعد اپنی حقیقی والدہ سے ملی۔ اس وقت کی خوشی کو میں کیا رقم کروں کہ اس کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ بہرحال اس دن نکاح کے بعد دادا جان نے مجھے خالہ اور مہتاب کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں نہیں جانتی کہ دادی اور پھپھو پر کیا گزری، لیکن جو ماں پر گزری وہ بھی انہوں نے مجھے نہ بتایا کہ بیٹی کو دکھ ہوگا۔ خدا کا شکر کہ میرے دادا مجھ سے راضی تھے، ورنہ میرا یہ خواب بھی پورا نہ ہوتا۔ اگر آپ لوگ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کر کے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔